نیو بورن کو یا چھوٹے بچوں کو کس کرنا، ایون کہ نمونیا بھی ہو جاتا ہے. بچوں کی آنکھوں پہ کاجل لگائے جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہماری نانی دادیاں وہ کرتی ہیں کہ جی ناریل کا پانی استعمال کریں، ہمارے بچہ تھوڑا سا گورا نظر آئے گا. چائے کا پانی پینے سے بچہ کالا ہو جائے گا. سردیوں میں بچوں کی نیند کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ 4-5 ہم سویٹر پہنا دیتے ہیں، جرسیاں پہنا دیتے ہیں، ساتھ میں کمبل دیا ہوتا ہے، بچے کو پسینے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم نظر آ رہی ہے، اسکرین ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، بچوں کی اوور آل ہیلتھ پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آج کل جو ویڈیوز ہیں، شارٹ ویڈیوز ہیں، ریلز، بچہ ایسے ایسے موبائل کی جا رہا ہے، ایسے ایسے اسپیڈ میں کی جا رہا ہے تو بچہ کنسنٹریشن نہیں کرتا. جی ہاں ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بچوں کی صحت کے متعلق اہم اور عملی سوالات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فیصل نذیر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے جی ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں. جی تھینک یو. نیو بورن بیبی کو اگر بخار ہو جائے تو سب سے پہلے والدین کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کا سوال جو ہے اس میں آپ نے کہا نیو بورن بیبی کو اگر بخار ہو جائے تو اس میں چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا، نیو بورن ہے یا بچہ بڑا ہے، تو سب سے جو اہم کام کرنے والا، جو والدین کے کام کرنے والا، جو خاص طور پہ والدہ، کیونکہ جو ماں ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی ڈاکٹر ہوتی ہے. بالکل. بچے کو بخار ہو گیا ہے تو ماں کو چاہیے بچے کو روم ٹیمپریچر پہ لے کے آئیں. اگر سردی ہے دروازہ بند کر لیں، بچے کے کپڑے اتاریں اور ٹیپڈ واٹر لینا ہے ماں نے، جو ٹوٹی کا پانی ہوتا ہے. ٹوٹی کا پانی ویسے ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ موٹر کا پانی لے لیں، جیسے موٹر چلا کے اس کا پانی لے لیں اور بچے کو پٹیاں کریں. سارے جسم پہ پٹیاں کرنی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ماتھے پہ پٹیاں کی جاتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سارے جسم پہ کرنی ہے، بازو پہ، ٹانگوں پہ، پیٹ پہ، ہر جگہ پٹیاں کرنی ہے آپ نے. تو اس سے بچہ کافی ریلیکس ہو جاتا ہے، بخار اتر جاتا ہے. پٹیاں کرنے سے بخار اتر جاتا ہے. پھر آپ گھر میں اگر پینڈول پڑا ہوا تو آپ وہ ایک سیرپ دے دیں. بچہ اگر بڑا ہے تو آپ پورا چمچ پلا دیں، چھوٹا بچہ ہے تو آدھا چمچ دے دیں، اور بچہ بہت ہی چھوٹا ہے جیسے 1-2 ماہ کا بچہ تو ہم ڈراپس بھی دے سکتے ہیں. اس سے بخار اتر جاتا ہے. پھر آپ ہاسپٹل جا کے اس کو چیک کرائیں. نیو بورن بیبی کو اسٹمی کا ایشو ہو جائے، وومٹنگ کی صورت میں ہمارے والدین کو، پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ایک بڑی کامن چیز ہے، جو بچے نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں جب وہ فیڈ شروع کرتے ہیں تو اکثر مائیں بچوں کو لے کے آتی ہیں اور ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ بچہ وومٹ کر رہا ہے تو یا دودھ پھینک رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بچہ نیو بورن ہے تو ماں کوشش کرے 2-4 چیزیں ہیں. وہ یہ نوٹ کرے کہ بچے کو زیادہ فیڈ انٹرول کم تو نہیں ہے، مطلب زیادہ فیڈ تو نہیں، اوور فیڈنگ تو نہیں ہو رہی. یا بچے کو اگر آپ دودھ پلا رہے ہیں یا فار ایگزامپل اگر مدر فیڈ کر رہے ہیں وہ تو بہترین ہے، اس کا تو ٹیمپریچر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینٹین ہوتا ہے، وہ تو بچے کے لیے حفاظتی ٹیکے ہیں. لیکن اگر فارمولا فیڈنگ آپ دے رہے ہیں تو کوشش کریں جیسے موسم آج کل ٹھنڈا ہے تو پانی گرم ہو، پانی گرم میں آپ نے دودھ مکس کرنا ہے، وہ آپ نے دینا ہے. اور اس کے بعد اگر پھر بھی بچہ وامٹ کرتا ہے تو پھر کوشش کریں کہ اس کو ایک دفعہ آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھا لیں تاکہ وہ ساری چیزیں ایک دفعہ بچے کا معائنہ کر لے اور پھر اس حساب سے وہ آپ کو دوائی دے دے گا. فی الحال آپ نے فیڈنگ انٹرول دیکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ بچے کو جب بھی آپ نے فیڈ کرانی ہے اس کو ڈکار دلوانے ہیں، کندھے کے ساتھ لگا کے ڈکار دلوائیں. اگر آپ فوری لٹا دیں گے تو بچے کا دودھ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے ہضم نہیں کر پائے گا، بچے کو گیس بھی ہوگی اور بچہ روئے گا بھی، بچہ اریٹیبل رہے گا. سردیوں میں بچوں کی نیند کمزور کیوں ہو جاتی ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں بچوں کی نیند کمزور نہیں ہوتی سردیوں میں. سردیوں میں یہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ذرا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے پراپر ریپ اپ نہیں ہے، کور اپ نہیں ہے تو ظاہر ہے بچے کو سردی لگے گی تو بچہ اریٹیبل رہے گا. تو کوشش کریں گے بچے کو جب آپ نے رات کو سلانا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بچے میں کمبل لینا ہے یا بلینکٹ رضائی لینی ہے تو اس میں بچہ کافی زیادہ وارم اپ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بچہ پراپر کور کریں، اس کو ریپ اپ کریں، لیکن بچے کو کبھی بھی آپ اوور کلوتھنگ نہ کریں. اکثر دیکھا گیا کہ بچوں کو 4-5 ہم سویٹر پہنا دیتے ہیں، جرسیاں پہنا دیتے ہیں، ساتھ میں کمبل دیا ہوتا ہے، بچے کو پسینے آ رہے ہیں، بچے کو اگر بخار بھی ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. تو بس نہ زیادہ آپ نے اوور ریپنگ کرنی ہے اور نہ یہ کرنا ہے کہ بالکل ہی اس کو بچے کو آپ کم کپڑوں میں لٹا دیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، سورج کی روشنی سے بچوں کی نیند اور اسٹریس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں اس میں سورج کی روشنی سے ایز سچ کوئی بچوں کی نیند پہ یا اسٹریس پہ اثر ڈائریکٹلی نہیں پڑتا. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اٹس اے سورس آف وائٹامن ڈی. وائٹامن ڈی ملتا ہے
اگر ہم ویسے بھی باہر بیٹھے ہیں تو سردیوں میں تو دھوپ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر دھوپ نہیں نکل رہی اور بچے باہر دھوپ میں نہیں جا رہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو وائٹامن ڈی اگر ڈیفیشنسی ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر ہم ملٹی وائٹامن تو دیتے ہیں، اس میں وائٹامن اے بھی دے رہے ہوتے ہیں، وائٹامن ڈی بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لازمی اس کو ڈراپس دیتے ہیں وائٹامن ڈی کے، بالکل ڈراپ بالکل بالکل آپ نے ابھی خود ہی نام لیے، تو یہ ہم دیتے ہیں کیونکہ ایون جو مدر فیڈ بھی ہوتا ہے نا، جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ بھی وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتا ہے، تو اس سے دینے سے بچہ ایک تو ریلیکس رہتا ہے اور بچے کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے. تو اگر آپ بچے کو دھوپ میں لے کے جا رہے ہیں اس سے بچہ فریش رہتا ہے، بچے کی نیند اچھی ہوتی ہے، بچہ ریلیکس رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم نظر آ رہی ہے، اسکرین ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، بچوں کی اوور آل ہیلتھ پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے، بہت ہی یہ آج کل ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ پہلے دور میں آپ کو پتہ موبائل اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا، اور جس دور میں ہم لوگ اسکولوں میں پڑھے آج سے 20-25 سال پہلے، آپ اگر بات کریں 20 سال پہلے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لازمی گراؤنڈ میں جاتے تھے، دوپہر کے بعد شام کو 3-4 بجے جناب ہم نے چلے جانا گراؤنڈ میں، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی اور گیمز ہو رہی ہیں، کرکٹ ہو رہی ہے. تو اب جو ہے نا وہ لوگ بالکل بھی، ہمارے جو بچے ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹی، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی سے بالکل کٹ گئے ہیں، بالکل ایسے، اور موبائل پکڑا دیا ہے ہم نے ان کو، اور وہ مطلب پیرنٹس بھی مجبور ہیں، بچے موبائل پکڑ لیتے ہیں، موبائل کے بغیر بچے رہتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا بچوں کی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے بچہ موبائل پکڑ رہا ہے، ایک تو بچے کی کنسنٹریشن کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل جو ویڈیوز ہیں، شارٹ ویڈیوز ہیں، ریلس، بچہ ایسے موبائل کی جا رہا ہے، ایسے اسپیڈ میں کی جا رہا ہے، تو بچہ کنسنٹریشن نہیں کرتا، اور اس کی کنسنٹریشن ویسے بھی اوور آل لوز ہو جاتی ہے. جو ایک آپ نے کسی چیز پہ توجہ دلانی ہوتی ہے، جو آپ نے پراپر ایک سوچ کے ساتھ کام کرنا، تو بچہ کر نہیں پاتا، بچے کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، بچے کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، بچہ آپ کا اریٹیبل رہتا ہے. تو یہ موبائل کے نقصانات ہیں، بچے کی اوور آل ہیلتھ بھی ڈاؤن ہوتی ہے اس سے، اور ایک آنکھیں بھی افیکٹ ہوتی ہیں اس سے بچے کی. اسکرین ٹائم کی وجہ سے بچوں میں موٹاپا کیوں بڑھ رہا ہے؟ وہ یہ آپ کا کوشچن جو پچھلے ہی کوشچن سے جڑا ہوا ہے، تو اس میں اگر دیکھیں بچے نے جب بیٹھے رہنا ہے اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی گیم نہیں ہے، کوئی بچے نے باہر نہیں نکلنا، تو بیٹھے رہنا ہے، موبائل دیکھتے رہنا ہے، وہیں بیٹھ کے کھانا پینا ہے. اور آج کل آپ کو پتا ہے جو ہمارے کھانے پینے ہیں وہ بھی ذرا بڑے فاسٹ فوڈ بچے کھا رہے ہیں، باہر کی بنی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، گھر پہ بہت کم پیرنٹس مصروف ہیں، ہماری لائف ایسی ہو گئی ہے، تو بچے نے جو کھانا پینا ادھر ہی بیٹھ جانا ہے، موبائل دیکھتے رہنا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ بچہ جو چیزیں کھا رہا ہے اس میں کیلوریز تو نہیں ہوتی، وہ فیٹس ہی دے رہے ہیں ہم بچوں کو، فاسٹ فوڈ جو ہم دے رہے ہیں، تو اس سے بچوں کا موٹاپا بڑھ رہا ہے. اور ہمارے یہ کافی ایک لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ 30 یا 40% کے قریب بچے جو ہے نا موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں. نیو بورن بیبی کے لیے ہیلتھی فوڈ کون سے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اچھا، اس میں نیو بورن بیبی جو ہے وہ تو ظاہر ہے ابھی ہم اس کو فوڈ تو نہیں دیں گے، 6 ماہ تک جو ہے نا بچے کے لیے جو سب سے بہترین غذا وہ دودھ ہے، اور اگر وہ ماں کا دودھ ہے تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو سمجھیں گے، بچہ سمجھیں گے وہ ویکسینیشن ہے ماں کا دودھ جو ہے. اور 6 ماہ تک بچے نے ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کرنا ہے، یا اگر ماں کے دودھ نہیں آ رہا یا کوئی ایشو ہے تو آپ فارمولا فیڈنگ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا 6 ماہ کے بعد آپ بچے کو نرم غذا کا استعمال شروع کرائیں گے. 6 منتھ کے بعد 6 منتھ کے بعد آپ نرم غذا کا استعمال شروع کریں گے. اس میں آپ بچے کو دلیا دے سکتے ہیں، کھچڑی دے سکتے ہیں، کیلا میش کر کے دے سکتے ہیں، آلو میش کر کے دے سکتے ہیں، بلکہ ایون کے بوٹیاں بھی آپ میش کر کے بچے کو کھلا سکتے ہیں. ہاں، تو یہ جو ڈائٹ ہے بچے کی 6 ماہ کے بعد آپ نے یہ سافٹ ڈائٹ شروع کرنی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، بچوں کے ہیڈ پیلو جو نیو بورن بیبی کو دیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا کوشچن آپ کا، اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی مت سمجھ لیں کہ جی جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہماری نانی دادیاں، ہمارا بھی شاید انہوں نے کیا ہو، تو کہ جی بچے کا سر بنانا ہے، اس میں وہ اسپیشل قسم کی کوئی پلو بناتے ہیں، کوئی پھٹے رکھتے ہیں، کوئی سخت چیز پہ ہٹا دیتے ہیں. یہ انتہائی نقصان دہ ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی آپ رکھیں گے تو بچے کا سر بن جائے گا، یا فلیٹ سر اچھا لگے گا، یا دوسرا سر گول ہوگا تو برا لگے گا. یہ صرف ہماری باتیں ہیں. بچے کا دماغ عمر کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی بڑھنا ہے، اس کی باقی
ہائٹ اور قد کے حساب سے پرپورشنیٹلی سر بڑھتا ہے. تو وہ اس میں کوئی یہ اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہے کہ جی آپ چیزیں رکھیں تو سر بن جائے گا, بلکہ آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے آپ دیکھو یہاں پہ ایک نرم سی چیز ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ ابھی اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کے ساتھ ساتھ جڑنا ہوتا ہے. اگر آپ ہو سکتا ہے آپ اس کو ڈیمیج کر دیں, بچے کے سر کو آپ برین انجری کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بچوں کو ٹوتھ برش کس عمر میں اسٹارٹ کروانا چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ٹوتھ برش یہ بچے کو جیسے ہی ڈینٹل ارپشن شروع ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ بچے کو ہم ٹوتھ برش دے دیں. اس میں بڑے نرم سے ٹوتھ برش ملتے ہیں بچوں کے استعمال کے لیے, وہ ہم ان کو لازمی شروع کرنے چاہیے. صحیح. اور ویسے بچہ جب 6-7 ماہ کا ہو جائے نا تو آپ بالکل نرم سا ایک ملتا ہے, اس سے آپ بچے کے دانت خود بھی صاف کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن آپ جب اگر ارپشن جلدی ہو جاتی ہے تو پھر اگر بچے کے دانت ابھی آئے نہیں ہیں, کیونکہ بچے کے دانت جب آنے ہیں تبھی اس نے صاف کرنے ہیں, بالکل, تو وہ پیرنٹس خود پہلے ایک دفعہ پریکٹس کریں بچے کو نرم سا ٹوتھ پیسٹ لے کے, پھر جب بچہ خود پکڑنے قابل ہو جائے تو وہ خود ہی کر لیتا ہے. تو نارملی 9 مہینے 10 مہینے کی عمر تک ہمیں اسٹارٹ کر دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نیو بورن بیبی کے فرسٹ ٹائم جو بال ہے وہ کب کٹنگ کروانی چاہیے, کتنے دن کے بعد عموماً؟ اس میں دیکھیں اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم بینگ اے مسلم 7ویں دن ہم عقیقہ کرتے ہیں, تو وہ یہ ہمارا اسلامک نقطہ نظر ہے کہ 7ویں دن آپ بچے کے بال بھی اتروا دیتے ہیں. لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسا ٹائم اسپیسیفک نہیں ہے. آپ جب مرضی بچے کے بال کٹنگ کرائیں, جب مرضی اس کی کروا لیں, اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب نیو بورن بیبی کے لیے پاؤڈر پرفیوم استعمال کرنا کیا ان کے لیے محفوظ ہے؟ نہیں, اس میں یہ بچے کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے بچہ دیکھیں بچہ جو خاص طور پہ نیو بورن ہے یا ابھی کچھ مہینوں کا ہے, اگر آپ کو ایسا پرفیوم یوز کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں, الکوہل ہوتے ہیں, کیمیکلز ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور جو پاؤڈر ہوتا ہے اس میں بھی کیمیکلز یوز کرتے ہیں. پھر اس کی فریگرنس جو ہوتی ہے, جو خوشبو ہوتی ہے, اس سے بھی بچوں کو الرجی ہو سکتی ہے, بچے اریٹیبل ہو سکتے ہیں, بچوں کو اسکن کا مسئلہ بن سکتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل کیونکہ ابھی بچے کے جو پھیپھڑے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کو پھیپھڑوں کی الرجی بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بچوں کی آنکھوں پہ کاجل لگائے جاتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور کچھ والدین کہتے ہیں کہ کاجل لگانے سے بچوں کی جو آنکھیں وہ موٹی نما ہوتی ہے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی ہماری نانی دادیاں وہ کرتی ہیں کہ جی بچے کو جب سرما آپ لگائیں گے تو آنکھ بڑی بڑی لگے گی, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس میں بھی آپ کو پتا ہے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں, تو یہ آپ بچے کی آنکھ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, بچے کی آنکھ میں پانی نکلنا شروع ہو سکتا ہے. ایک آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کنجکٹیوائٹس, وہ بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو خاص طور پہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں 1 سال کی عمر سے پہلے ان میں کوشش کریں کہ سرمے کاجل کا استعمال بالکل نہ کریں. اوکے ڈاکٹر صاحب, اگر نیو بورن بیبی کو مساج کرنا چاہیے, رونے لگ جائے, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ہمارے والدین کو؟ بچے کو دیکھیں مساج آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بس اس میں یہ آپ نے کرنا ہے کہ جیسے بچے کو اگر نہلایا ہے تو اکثر گھر میں بھی ہم کرتے ہیں, آپ بچے کو نہلا کے کوئی بھی اچھا سا موئسچرائزر لوشن بچے کی باڈی پہ لگائیں, اس کو مساج کریں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنا بچہ اگر چھوٹا ہے تو اسے کوشش کریں کہ جینٹلی ربنگ کے طریقے سے آپ مساج کریں. بالکل یہ نہیں کہ آپ نے سخت ہاتھ نہیں لگانے بچے کو, اس میں کوئی بھی بچے کو انجری ہو سکتی ہے, بچے کی کہیں پین ہو سکتی ہے, بچے کی کوئی ڈسلوکیشن بھی ہو سکتی ہے زیادہ کھینچ کے پکڑنے سے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں نا بچوں کو کس کرنا کتنا چاہیے, اگر ہم بات کریں گیدرنگ میں, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے ایک ہم پیرنٹس ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں تو ان کا ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کا بوسہ لینا. ایسی تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹے بچے آپ کو پتا ہے یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور یہ بڑی جلدی انفیکشن کیچ کرتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل ہم باہر سے آ رہے ہیں تو ہم ظاہر ہے باہر کہیں پھرتے رہے ہیں, ہم نے پتہ نہیں کس چیز کو ملا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسا وائرل انفیکشن ہے, فلو ہے, تو آپ اگر بچے کو کس کرتے ہیں تو وہ آپ بچے کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے بچے کو وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے, بچے کو فلو ہو سکتا ہے, ایون کہ نمونیا بھی ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں گے اگر آپ جب بھی باہر سے آئیں تو پہلے تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے واش کریں, ہینڈ واش کریں, اپنا فیس دھوئیں, اس کے بعد آپ بچوں کو پکڑیں تاکہ بچوں میں کوئی بھی انفیکشن ٹرانسمٹ نہ ہو. تو کس کرنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, بوسہ لینا, لیکن بس اس بات کا خیال رکھیں
کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے, وائرل انفیکشن ہے, تو پھر آپ بچوں کو نہ کریں. گیدرنگ میں احتیاط بہتر ہے. گیدرنگ میں بہت ضروری ہے, بہت احتیاط بہتر ہے. بہت احتیاط بہتر. کچھ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ناریل کا پانی استعمال کریں, ہمارے بچہ تھوڑا سا گورا نظر آئے گا اگر ہم کچھ چائے یوز کرے گا. نہیں, یہ بھی ایک مت ہے ہماری نا, کہ جی آپ یہ چائے کا استعمال کرائیں یا جوسز کا استعمال, ناریل کا پانی پیئیں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا, چائے کا پانی پینے سے بچہ کالا ہو جائے گا. تو اس طرح سے کوئی خاص چیز نہیں, یہ ہماری میت ہے. یہ ہماری میت ہے, بلکہ چائے بچوں کو نہیں دینی چاہیے. چائے کے نقصانات ہیں بچوں میں. صحیح. چائے تو ہماری ایک پتہ ہمارا ایک قومی فلیور ہے پاکستانیوں کا. ہم تو چائے کو ایسے پیتے ہیں جیسے ایک ثواب کا کام ہے ایسے, لیکن کوشش کریں چھوٹے بچوں میں, خاص کر بچے جو بھی 2 سال 3 سال سے کم ہے, ان کو چائے نہ دیں. چائے جو ہے نا وہ بچہ, ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ بچہ ہاضمہ اچھا کرے گا, بچے کے لیے معدے کے لیے اچھا ہے, بالکل اس کے لیے اچھا نہیں ہے. چائے بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی کرتی ہے. فیڈنگ میں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے. والدہ کوئی بھی چیز کھاتی ہیں تو اثر بچے پہ کیسے افیکٹ پڑتا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے, بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا. ماں کے کھانے پینے کا بچے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ماں فار ایگزامپل آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر ہمارے میں یہ ہوتا ہے کہ جی ماں نے مالٹا کھایا تو بچے کو نزلہ زکام ہو گیا, یا ماں نے کوئی گرم چیز کھا لیا جی بچے کو بھی معدہ ڈسٹرب ہو گیا. تو ایسی کوئی اس طرح کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسی میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانتی. ماں جو مرضی کھائے, بچے کو فیڈ کرا رہی ہے تو اس کا بچے پہ کوئی اثر نہیں پڑنا. یہ ایک مت ہے بس بنی ہوئی ہے. صحیح. ماں کے کھانے پینے کا بچے پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. یہ بات کلیئر ہے. ہاں, ویسے ماں ہیلدی ڈائٹ لے تاکہ وہ ظاہر ہے بچے کو فیڈ کرانا ہوتا ہے تو وہ لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, نیو بورن بیبی کی نسل نما کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی بڑا اچھا کوشچن آپ کا. دیکھیں جو بچہ نیو بورن پیدا ہوتا ہے اس میں اس نے اپنی مختلف عمر پہ آ کے, مختلف ٹائم پہ آ کے مائل سٹونز اچیو کرنے ہوتے ہیں. مائل سٹونز یہ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے تو 4 ماہ کی عمر پہ وہ بچہ نا اپنی گردن سنبھالے گا. 6 ماہ کی عمر پہ بچہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. 1 سال کی عمر پہ بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ موٹے موٹے میں نے آپ کو 2-4 چیزیں بتائی ہیں کہ جو بچے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا 6 ماہ تک اس نے گردن نہیں سنبھالی, یا بچہ 8 یا 10 ماہ کا ہو گیا اور ابھی تک بیٹھنا شروع نہیں کیا, تو یہ اس کے مائل سٹونز ڈیلیڈ ہیں. مطلب اس نے ابھی تک عمر کے حساب سے جو بچے نے کام کرنے تھے, بیٹھنا تھا, یہ ساری وہ بھی نہیں کیے. تو یہ آپ اس کو فوری چیک اپ کرائیں. صحیح. وہ بہت ضروری ہے, کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کو لازمی دکھائیں. پاکستان میں بچوں کے لیے کون سی ویکسین گورنمنٹ پروگرام کے تحت دی جاتی ہے؟ یہ بڑا آپ کا اچھا کوشچن ہے. ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کے لیے ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن ہے, جسے ہم EPI کہتے ہیں. تو یہ WHO کی طرف سے WHO فنڈڈ بھی ہے, اور ہمارے کیونکہ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھی رہا ہوں تو ہمارا پورا ایک پلان ہے, اور یہ بڑی اچھی کولڈ چین مینٹین کی ہوتی ہے, کیونکہ ویکسینیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کولڈ چین مینٹین ہو. تو یہ پیدائش کے بچے کو لگوائیں قریبی اپنے بیسک ہیلتھ یونٹ سے, قریبی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے آپ کے بنے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بچوں کو لازمی ویکسینیشن کروائیں. 15 ماہ تک یہ ویکسینیشن لگتی ہے. اس میں آپ کو پیدائش پہ لگتی ہے, اس کے بعد 6 ویکس پہ, 10th ویک پہ, 14th ویک پہ, اس کے بعد 6ویں مہینے, 9ویں مہینے اور 15ویں مہینے پہ آپ کی یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ٹوٹلی فری ہے. یہ بہت مہنگی ویکسین ہے جو گورنمنٹ فری دے رہی ہے. گڈ, یہ لگوانی چاہیے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری لگوانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے اوور آل گاؤں کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ گاؤں کے لڑکوں کے لیے, بچوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں میں بھی اسی گاؤں کا ہوں, میں بھی اسی گاؤں سے ہی, میں نے میٹرک تک میں یہی رہا ہوں. اس کے بعد ظاہر ہے میں لاہور چلا گیا پڑھنے. تو ماحول جو ہوتا ہے نا وہ اپنا آپ خود بناتے ہیں. اگر آپ کی پہلی تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی لائف میں کرنا کیا چاہتے ہیں, اس کو ایک اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, تو ایک چھوٹا میرا ایک سمپل سا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں. آپ نے جو آج کام کرنا ہے, جو آپ کو فار ایگزامپل اسکول میں آپ گئے ہیں, اسکول میں جو کام ملا ہے, اگر آپ نے کہا جی یہ میں کل کروں گا, تو پھر وہ کل نہیں آتی, وہ پھر رہ جاتا ہے. بالکل. میری عادت تھی جب میں اسکول پڑھتا تھا, تو میں جب گھر پہ آتا تھا تو میرا سب سے پہلا کام ہوتا تھا میں نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. ایون آپ کو پتا ہے کہ تب لائٹ کا بھی بڑا ایشو ہوتا تھا, تو لالٹین جلا کے بھی ہم لوگ اپنی تختیاں اور سارا وہ کام کرتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک لائن پہ لگے رہے ہیں اور آج یہاں پہنچ گئے ہیں.
جس طرح سے عابد صاحب میں ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جمعے کی نماز کے دیکھیں یہ آ کے یہ پوری ایک ریکارڈنگ آن لائن انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے. تو یہ موٹیویشنل چیزیں ہم سب لوگوں کے لیے. بالکل. تو یہ پیغام میرا یہی ہے کہ دل لگا کے پڑھیں, آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں, صحیح, اور اپنے والدین کا نام روشن کریں. ماشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. یہ آپ کا اپنا چینل ہے, جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں. آنے والی ہر ویڈیو پوڈ کاسٹ کی صورت میں ہو, گفتگو کی صورت میں ہو, ایک اچھے سے اچھے ٹاپک پر ہر وہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اس چینل کو جلدی سے لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں. اگر آپ کوئی خاص ٹاپک چاہتے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے, کمنٹس میں جلدی سے بتائیں.